السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون صدق اللہ العظیم۔ ہر طرح کی تعریف اور حمد و ثنا اللہ بزرگ و برتر کے لائق ہے، جس کا کوئی شریک نہیں، جس کا کوئی ساجی اور ہمسر نہیں، جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ بے شمار درود و سلام نازل ہوں اللہ کے آخری پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور آپ کے پیارے صحابہ اور پیارے اہل بیت پر۔ محترم حضرات، اللہ نے ہم انسانوں کو ایک نفسیاتی مخلوق بنایا ہے۔ نفسیاتی مخلوق کا مطلب ہم جو بھی سنتے ہیں اپنے کانوں سے یا جو بھی دیکھتے ہیں اپنی آنکھوں سے، اس کا ہمارے نفس، ہمارے دل پہ اثر ہوتا ہے۔ آدمی اپنے بارے میں اچھی بات سنے اسے خوشی ہوتی ہے، آدمی اپنے بارے میں غلط باتیں سنے اسے تکلیف ہوتی ہے۔ تو یہ خوش ہونا اور تکلیف ہونا یہ انسان کے اندر ایک نفسیاتی اثر کہلاتا ہے، اور اللہ نے صرف انسان کے اندر یہ صلاحیت اور یہ صفت رکھی ہے۔ چنانچہ کسی جانور کے سامنے بیٹھ کر ہم اس کی تعریف کریں اسے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس کی برائی بیان کریں اسے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ وہ نفسیات اور احساسات سے خالی ہے۔ اب انسان چونکہ ایک نفسیاتی مخلوق ہے، اس کے اندر خوشی اور غم، دکھ اور تکلیف کا احساس ہوتا ہے اس کے دل کے اندر، تو اس کا شریعت اسلامیہ نے بڑا خیال رکھا ہے اور اس کی بڑی اہمیت رکھی ہے کہ خاص طور سے اگر انسانی زندگی میں ایسا موڑ آئے کہ وہ کسی غم کا شکار ہو، کسی دکھ یا تکلیف کا شکار ہو، تو دوسرے انسانوں کو شریعت اسلامیہ نے حکم دیا
کہ جاؤ اور اس کے دکھ اور درد میں شریک بنو تاکہ اس کا غم ہلکا ہو، اس کے لیے تسلی کا سامان بنو، کیونکہ یہ انسان کے اندر ہی ہے، باقی دوسری مخلوق کے اندر نہیں ہے۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ اس روئے زمین پر ایک مسلمان کے لیے عبادت کے بعد سب سے بڑا کام اگر اس کا کچھ ہو سکتا ہے تو وہ ہے کسی انسان کے دل کو خوش کرنا، کسی انسان کے دل کا درد مند بننا۔ یہ بہت بڑا کام اور بڑا عظیم کام ہے۔ اسی لیے یہ بات لکھی ہے علماء نے کہ صرف عبادت کے لیے فرشتے کافی تھے، لیکن عبادت کے ساتھ ساتھ درد مندی، ایک دوسرے کو ڈھارس اور تسلی دینا، ایک دوسرے کا سہارا بننا، ایک دوسرے کے دلوں کی تکلیف کو دور کر کے اس میں خوشی داخل کرنا، یہ کام انسان ہی کر سکتا ہے، فرشتے نہیں کر سکتے۔ یہ صلاحیت اللہ نے فرشتوں میں رکھی ہی نہیں ہے۔ اس لیے ہم شریعت اسلامیہ کا مطالعہ کریں تو بہت صاف طور پہ یہ بات نظر آتی ہے کہ کسی انسان کے دل کو خوش کرنا یہ بڑا عظیم کام ہے اللہ کے پاس، اور اس کا بڑا ثواب ہے۔ چنانچہ حدیث میں ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی شخص کسی بیمار کی عیادت کے لیے جاتا ہے تو وہ جنت کے باغات میں سے ایک باغ میں چل رہا ہوتا ہے۔ بڑی عجیب بات کہ وہاں جا کر نہ اس کو رکوع سجدے کرنے ہیں، نہ بڑی کوئی عبادت کرنا ہے، نہ ذکر کرنا ہے، بس چند باتیں کرنی ہے مریض سے اور واپس آ جانا ہے، لیکن اتنا بڑا ثواب کہ وہ جنت کے باغات میں سے ایک باغ میں چل رہا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ یہ مریض کے پاس جائے گا، وہ مریض جو اپنی زندگی سے نا امید، اپنی صحت سے نا امید اور مایوس ہو کے لیٹا اور بیٹھا ہوا ہے، یہ شخص وہاں پہنچ کر جب کہے گا الحمدللہ، بہت جلد اچھے ہونے والے ہیں۔ اور طریقہ بھی سکھایا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، عیادت کے لیے جاؤ تو سب سے پہلا جملہ، سلام اور خیریت کے بعد سب سے پہلا جملہ لا بأس طہور انشاءاللہ، کوئی بات نہیں ہے، بہت جلد آپ انشاءاللہ اچھے ہونے والے ہیں۔ مرض کتنا بھی شدید ہو، مرض کتنا بھی سخت ہو، پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں یہ بتایا کہ یہاں سے آغاز کرو، کیونکہ انسان ایک نفسیاتی مخلوق ہے، تمہاری باتوں سے وہ آدھا اچھا ہو جائے گا، اس کی نا امیدیاں ختم ہوں گی، اس کی مایوسی ختم ہوگی اور صحت کی امید جگے گی، وہیں سے صحت مندی کے دروازے کھلنے لگیں گے اس کے لیے۔ تو اس نے ایک مایوس دل کے اندر ایک امید کی کرن پیدا کی، ایک نا امید شخص کو تسلی دی اور اس کے ڈھارس بندھنے کا سبب بنا۔ اللہ کو اتنا پسند آیا، اللہ نے اس کے آنے اور جانے کو فرمایا کہ یہ جنت کے باغات میں چلا ہے، یہ یعنی اتنا عظیم ثواب اس کو کل آخرت میں ملنے والا ہے۔ اسی طریقے سے تعزیت، کسی کے یہاں کسی کا انتقال ہو گیا، بڑا غم کا موقع ہوتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ حق ہیں ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر، اس میں سے یہ بھی ہے کہ انتقال ہو تو جنازے میں شریک ہو، اور جنازے میں شریک ہونا ہے، اس کے ساتھ تعزیت بھی کرنی ہے، کچھ دو الفاظ اپنی زبان سے، وہ بھی سکھایا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ پہلا جملہ یہ ہو انا للہ و انا الیہ راجعون، ترجمہ جس کا یہ ہے ہم سب اللہ کے ہیں اور ہم سب اسی اللہ کے پاس لوٹ کر جانے والے ہیں۔ وہ بندہ اگر چلا گیا تو ایسا نہیں ہے کہ صرف اسے ہی جانا تھا، ہمیں بھی جانا ہے، بس وہ کچھ پہلے گیا، ہمیں کچھ بعد میں جانا ہے۔ یہاں سے آغاز کریں، اب اس کے بعد مزید ان کے غم کو ہلکا کرنے کے لیے جو باتیں ہم کر سکتے ہیں بالکل کریں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے تعزیت کی اور جنازے میں بھی شریک ہوا، قبرستان تک گیا، اسے 2 قیرات ثواب ملے گا۔ لوگوں نے پوچھا سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ قیرات کا ثواب کتنا ہوگا، 1 قیرات کتنا ہے؟ انہوں نے فرمایا احد پہاڑ کے برابر، 1 قیرات 1 احد کا پہاڑ اور 2 قیرات 2 احد کا پہاڑ، اتنا بڑا ثواب ہے۔ بس
کچھ دیر کا یہ کام ہے، وہاں جائیں، تعزیت کریں، تسلی والے جملے کہیں اور جنازے میں شریک ہوں، جنازے کے پیچھے چلیں قبرستان تک، اتنا بڑا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکھ دیا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کسی کے دل کے درد مندی کا ہم سبب بنے، ہم سامان بنے، تو ہمارے زبان سے، ہمارے اعمال سے ہمیشہ انسان کے دلوں کو حوصلہ ملنا چاہیے، خوشی ملنی چاہیے، ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنے کا سبب بننا چاہیے۔ اس بات کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنا اور ڈھارس باندھنا، تسلی کا سامان بننا بہت بڑی عبادت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک۔ اور اس کا برعکس اپنی زبان سے، اپنے جملے سے کسی کی دل آزاری، کسی کو تکلیف پہنچانا، چاہے ہم نے طعن و تشنی کے ذریعے تکلیف پہنچائی، چاہے ہم نے گالی گلوچ کے ذریعے تکلیف پہنچائی، چاہے ہم نے حوصلے توڑنے اور پست کرنے والی باتیں کر کے، تنقید کر کے تکلیف پہنچائی، چاہے غیبت یا چغلی کر کے ہم نے تکلیف پہنچائی، یہ ساری قسم کی تکلیفیں اور یہ دل آزاریاں انتہائی ناپسندیدہ ہیں اللہ کے نزدیک۔ چنانچہ سورہ ہمزہ، یہ پوری سورہ اللہ نے اتاری ہے انہی لوگوں کے لیے جو اپنی زبان سے، اپنے جملوں سے دوسروں کے دلوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں۔ چنانچہ جب اللہ نے اس کے عذاب کا ذکر کیا، فرمایا کلا لینبذن فی الحطمہ، ان کو ضرور بھی ضرور پھینک دیا جائے گا حطمہ کے اندر۔ حطمہ ایک وادی ہے جہنم کی وادیوں میں سے، اور حطمہ کے معنی آتے ہیں توڑنے والی۔ اس وادی میں جو آگ اللہ نے جلائی ہے اس کی خاصیت یہ ہے، یہ صرف جلائے گی نہیں بلکہ اس کے اندر اللہ نے تیز دھار ہتھیار جیسی صلاحیت رکھی ہے، یہ ہڈیوں کو توڑے گی، اسی لیے اسے حطمہ کہا گیا۔ آگے اللہ فرما رہے ہیں وما ادراک ما الحطمہ، تمہیں کیا معلوم حطمہ کیا ہے؟ نار اللہ الموقدہ، اللہ کی مخصوص جلائی ہوئی آگ ہے۔ حالانکہ پوری جہنم کی آگ اللہ نے جلائی ہے، لیکن خاص اس وادی کی آگ کے بارے میں اللہ فرما رہے ہیں یہ خاص اللہ نے جلائی ہے، مخصوص۔ آگے اللہ نے اس آگ کی صفت بیان کی، التی تطلع علی الافئدہ، کہ اس میں جو آگ جل رہی ہے وہ اس میں پھینکے جانے والے جہنمیوں کے دلوں پہ حملہ کرے گی۔ التی تطلع علی الافئدہ، مفسرین لکھتے ہیں کہ اس آگ کی خاصیت یہ ہے کہ وہ آگ اس سینے کو اور ہڈیوں کو چیرتے اور توڑتے ہوئے جا کے دل پہ حملہ کرے گی، اور جو تکلیف ہوگی دنیا میں ہم تصور نہیں کر سکتے۔ دل اندر ہی ہے، اوپر بالکل صحیح سلامت ہے، یہ ہڈیاں، یہ جلد وغیرہ، خالی اس دھڑکن میں کمی بیشی آ جائے تو آدمی کی چلتی زندگی رک جاتی ہے۔ وہ اچھا خاصا اپنی زندگی میں مصروف دواخانوں میں جا کے لیٹ جاتا ہے، ذرا سا دھڑکن میں کمی بیشی ہو گئی تو وہ کیا کیفیت ہوگی جب یہ دل کے اوپر کا یہ پردہ ہٹے گا، ٹوٹے گا، اور یہ آگ جا کر دلوں پہ حملہ کرے گی اور موت آنے والی نہیں ہے، کتنی تکلیف ہوگی۔ التی تطلع علی الافئدہ، آگے فرما رہے انہا علیہم مؤصدہ، وہ پوری عمارت ہے آگ کی، وہ پوری وادی اور اس کو بند کر دیا گیا ہے، اسی میں قید رہیں گے، اسی آگ میں، فی عمد ممددہ، اور اس میں لمبے لمبے ستون ہیں اس عمارت کے، اور وہ بھی آگ کے بنے ہوئے ہیں، تو اس کی دیواریں بھی آگ کی، چھت بھی آگ کی، ستون بھی آگ کے، پھر اس میں مخصوص قسم کی وہ آگ جو اللہ نے جلائی ہے جو جا کے دلوں پہ حملہ کرے گی۔ اس میں بھی مفسرین نکتہ یہ لکھتے ہیں کہ آخر یہ آگ خاص طور سے دل کو نشانہ کیوں بنائے گی؟ اس لیے کہ یہ دنیا میں لوگوں کے دلوں کو تکلیف پہنچایا کرتے تھے، دل آزاری کیا کرتے تھے اپنے جملوں سے، اپنی زبان سے، جس کی بنا پہ اللہ نے عذاب بھی ویسا ہی رکھا ہے کہ وہ آگ ان کے دلوں پہ جا کے چیرتے ہوئے حملہ کرے گی۔ یہ بدترین عذاب جس کا ہم تصور دنیا میں نہیں کر سکتے۔ انسان کے جسم کے اعضاء میں سب سے نازک عضو ہے یہ دل، لیکن جب وہی عذاب کا مرکز بنے گا تو کتنی تکلیف ہوگی ہم تصور دنیا میں نہیں کر سکتے۔ یہ اتنا بڑا عذاب اللہ نے ان لوگوں کے لیے رکھا ہے جو دل آزاری کرتے ہیں، دلوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں، کردار کشی کرتے ہیں، ایک دوسرے کی عزتوں پہ حملے کرتے ہیں، اور آخرت میں تو جو عذاب ہے وہ ہے ہی۔ اس دنیا میں
کردار کشی کرنے والوں کا، دل آزاری کرنے والوں کا ایک سب سے بڑا عذاب یہ ہے کہ دوسروں کے دل کو تکلیف پہنچانے والا کبھی دل سے زندگی میں خوش نہیں رہ سکتا۔ کبھی کوئی دوسروں کے دل کو تکلیف پہنچا کر خود خوشی والی زندگی بسر کر لے، یہ ہو نہیں سکتا، یہ اللہ کے اصول کے خلاف ہے۔ اس کے دل کی دنیا ہمیشہ ویران اور اجڑی ہوئی رہتی ہے، اور اس کی سب سے بڑی دلیل سورہ یوسف، حضرت یوسف علیہ السلام کو اس کم سنی میں کنویں میں پھینکا تھا بھائیوں نے، کس کے لیے؟ ہم سکون سے رہیں گے، والد کی ساری توجہ ان کی طرف ہے، اب توجہ ہماری طرف ہوگی، ہم خوشی خوشی خوشحال زندگی بسر کریں گے۔ لیکن پوری سورہ یوسف گواہ ہے کہ وہاں سے لے کر پھر ایک لمبا عرصہ گزرنے کے بعد یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، وہاں تک بلکہ اس کے بعد تک ان کے سارے بھائی کبھی زندگی میں خوش نہ رہ سکے، کبھی ان کی زندگی میں خوشی نہیں آئی، اور اس کا اعتراف بھی انہوں نے کیا آخر میں جب حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی کہ آپ اللہ کے پسندیدہ، آپ اللہ کے محبوب، آپ پر اللہ کی رحمتیں رہیں، ہم تو اللہ کے ہمیشہ عذاب میں ہی گرفتار رہے، ہم تو ملعون ہی رہے اللہ کی نگاہ میں، ہم تو خطا کار ہی رہے اللہ کی نگاہ میں۔ انہوں نے صاف طور پہ یہ اعتراف کیا۔ تو اس سے یہ بات صاف طور پہ سمجھ میں آئی کہ کردار کشی اور کسی کی عزتوں پہ حملے، کسی کی دل آزاری اور دلوں کو تکلیف پہنچانا، یہ اللہ کے نزدیک انتہائی بدترین گناہ ہے۔ اسی لیے سورہ حجرات میں اللہ نے باقاعدہ تربیت کرتے ہوئے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم، اے ایمان والو تم میں کا کوئی دوسرے کا مذاق نہ اڑائے، ولا نساء من نساء، کوئی عورت بھی کسی عورت کا مذاق نہ اڑائے۔ ہو سکتا ہے کہ جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ تم سے بہتر ہو، اور جیسا کہ علماء نے لکھا ہے کہ جس کا مذاق اڑایا گیا وہ سن کے خاموش رہ گیا، یقیناً وہ بہتر ہے، اور یہ مذاق اڑانے والا اس سے بدتر ہے۔ ہاں جواب میں اس نے بھی مذاق اڑا دیا تو پھر دونوں برابر ہو گئے، لیکن اس نے معاملہ اللہ کے حوالے کر دیا تو یقیناً وہ بہتر ہے، اور کر میدان آخرت میں انشاءاللہ وہ کامیاب ہوگا، اور یہ مذاق اڑانے والے عذاب کی گرفت میں آئیں گے۔ آگے اللہ نے فرمایا وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، ایک دوسرے پہ الزام تراشیاں نہ کرو، وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، ایک دوسرے کو برے القاب سے نہ پکارو، بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ، ایمان لانے کے بعد یہ کام فسق ہیں، اللہ کے نزدیک گناہ کبیرہ ہیں، ان سے بچو، مومن کی شان نہیں ہے یہ۔ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور جس نے یہ حرکت کی اور توبہ نہیں کی مر گیا، وہ اللہ کے پاس ظالمین میں شمار کیا جائے گا۔ تو پورے تربیت کے انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ تعلیم دی کہ کسی کو مذاق اڑا کر تکلیف نہ پہنچائی جائے، کسی کی کردار کشی کر کے، الزام تراشیاں کر کے ان کو تکلیف ہرگز نہ پہنچائی جائیں۔ یہ انسان کے دل کو تکلیف پہنچانا رب کریم کو تکلیف پہنچانا ہے، اور انسان کے دل کو خوش کرنا رب کریم کو خوش کرنا ہے۔ چنانچہ کتابوں میں ایک واقعہ لکھا ہے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کا، کہ ان کے گھر پہ پہنچے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ، بڑے نیک صحابی، صحابہ کے درمیان یہ زاہد اور بڑے متقی صحابی سے مشہور تھے۔ ویسے سارے صحابہ الحمدللہ متقی، لیکن اس میں بھی بہت بے رغبت دنیا سے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ۔ دروازے پر پہنچ کر انہوں نے بلال کے ساتھ لفظ حبشی لگا دیا، بلال حبشی ہیں، وہ گھر پر نہیں تھے۔ بعد میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر پر آئے، انہیں بتایا گیا کہ آپ کے بارے میں آپ کا نام اس طرح لیا گیا، بلال حبشی، حبشہ کے رہنے والے تھے۔ تو بعض مرتبہ اس دور میں حبشہ کے رہنے والوں کو چڑھانے کے لیے حبشی کہا جاتا تھا، جبکہ اس نیت سے انہوں نے بالکل نہیں کہا، اور صحابہ بھی جانتے تھے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزاج، یہ کتنے نیک ہیں، لیکن ان کی زبان سے نکل گیا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تکلیف ہوتی ہے انسان کو، یہ انسان نفسیاتی مخلوق ہے، اس کے بارے میں کچھ غلط اگر وہ سنے اپنے بارے میں تکلیف ہوتی ہے، آنکھوں میں آنسو آئے۔ اتنے میں سامنا ہو گیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اس موقع پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جملہ ارشاد فرمایا کہ کس نے کیا کیا میرے بلال کو،
یہ جملہ ہے دل کو جیتنے والا، یہ ہے دلوں کا دردمند بننا۔ میرے بلال، فرمایا بلالی، میرے بلال کو کس نے کیا کہا، آنکھوں میں آنسو کیوں ہیں؟ وہیں پر ان کا دل کتنا خوش ہوا ہوگا، آدھا غم ان کا آدھے سے زیادہ ہلکا ہو گیا ہوگا۔ بہرحال انہوں نے فرمایا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر پہ تشریف لائے تھے، میرے نام کے ساتھ حبشی لگایا، ذرا مجھے سن کے اچھا نہ لگا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور صاف صاف بات بتا دی کہ تمہاری زبان سے یہ جملہ نکلا جس سے ان کو اچھا نہ لگا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صاف طور پہ پہلے یہ کہا کہ میرا ارادہ بالکل نہیں تھا ان کو کسی برے لقب سے یاد کرنے کا، اور اس کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی خوب اچھی طرح سمجھتے تھے، لیکن معاملہ دونوں کا حقوق العباد کا معاملہ ہے، وہ ایک دوسرے سے معافی تلافی کریں۔ تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ نے جو جملہ کہا، انہوں نے فرمایا ابھی عصر کی اذان ہوگی، لوگ نماز پڑھیں گے، نماز ختم ہوتے ہی میں مسجد نبوی کے صحن میں لیٹوں گا، اے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ آ کے اپنے ایڑیوں سے مجھے مارنا اور مار کے کہنا میں معاف کر دیا، تب میں اٹھوں گا زمین سے، ورنہ میں زمین سے نہیں اٹھوں گا۔ اتنا سننا تھا کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ لپٹ گئے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، فرمایا میں نے معاف کر دیا، میرے دل میں کچھ نہیں رہا، میرا دل بالکل صاف ہو گیا۔ تو یہ چیز ہے کہ جو ایک دوسرے کو تکلیف ہوتی ہے، چاہے تعلقات کتنے بھی اچھے ہوں، اور اگر تکلیف ہو تو اس طرح سے معافی بھی مانگنی چاہیے ہر حال میں۔ یہ جو ایک دوسرے پر الزام تراشیاں ہیں، کردار کشی ہے، نیچ زبان کا استعمال ہے، عام دنوں میں تو یہ گرے ہوئے لوگ ہی استعمال کرتے ہیں۔ عام دنوں میں جو کم پڑھے لکھے ہیں یا جاہل قسم کے لوگ ہیں، انہی کے بارے میں تصور کیا جا سکتا ہے کہ وہ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہوں گے، کسی کی ذاتیات پر حملے اور کسی پر الزام تراشیاں۔ لیکن زندگی میں کچھ ایسے مواقع آتے ہیں کہ اچھے پڑھے لکھے لوگ بھی میدان میں اتر آتے ہیں کردار کشی کرنے کے لیے۔ تو اس وقت جو ماحول بنا ہے انتخابات کا ماحول، انتخابات کی تقریریں جو ہو رہی ہیں اس وقت، تقریر کا مطلب یہ ہے کہ ایک دوسرے پر الزام تراشیاں، ایک دوسرے کی کردار کشی، بلکہ جو فریق مخالف کو جتنا برا کہہ دیا اپنی تقریر میں، جتنا اس کی عزت سے کھلواڑ کر لیا، اس کی ذاتیات میں جتنا مداخلت کر لیا، وہ اتنا کامیاب مقرر ہو گیا، جبکہ یہ بالکل غلط بات ہے، یہ بالکل اسلام کے خلاف ہے، ایمان کے خلاف ہے۔ اور رونا اس بات کا ہے کہ اس میدان میں مسلمان ہی مسلمان کے خلاف ہیں، اور ہر ایک دوسرے پر، کسی ایک کے بارے میں یہ خاص بات نہیں کہی جا رہی ہے، ہر ایک دوسرے پر کردار کشی۔ انتخابی جلسہ اور انتخابی تقریر کا مطلب ہی اللہ معاف کرے یہی ہو گیا ہے کہ جب تک فریق مخالف کو دو چار گالیاں نہ دے دی جائیں، جب تک ان کی ذاتیات پر حملے نہ کر لیے جائیں، جب تک تقریر مکمل نہیں ہوگی، جلسہ مکمل نہیں ہوگا۔ ہاں، اپنی ترجیحات بتائی جائے، ہم نے جو کام کیا 5 سالوں میں بالکل بتایا جائے، ڈنکے کی چوٹ پہ اعلان کیا جائے، اس میں نہ اسلام کوئی روکتا ہے نہ کوئی قانون روکتا ہے، لیکن دوسرے کی کردار کشی اس کی بالکل بھی اسلام اجازت نہیں دیتا۔ جتنا اسٹیجوں پر ہے اس سے زیادہ سوشل میڈیا میں ویڈیوز بنائے جا رہے ہیں، مسلمان ہی مسلمان کے خلاف ہیں، بلکہ بعض جگہ سگے بھائیوں میں اختلاف چل رہا ہے، جماعتوں کو لے کر، پارٹیوں کو لے کر جواب در جواب چل رہا ہے، اور بالکل اتنی نیچی زبان استعمال کی جا رہی ہے، اتنی گھٹیا زبان استعمال کی جا رہی ہے کہ بس اللہ کی پناہ۔ کہنا یہ ہے، یہ انتخابات آنے جانے والی چیز ہے، یہ آئیں گے، یہ چلے جائیں گے، لیکن اس موقع پر جو ہم نے زبان استعمال کی ہے، یہ الفاظ لکھے رہ جائیں گے نامہ اعمال میں، اور وہ نامہ اعمال میں لکھے رہنے کی وجہ سے جس عذاب کا مستحق اللہ نے بتایا ہے قرآن میں، وہ عذاب کا استحقاق لکھا رہ جائے گا، اسے ہٹانا آسان نہیں ہوگا جب تک کہ اس بندے سے معافی نہ مانگی جائے جس کی کردار کشی کی تھی اس نے۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس معاملہ آیا تو آپ نے دونوں کو سامنے بٹھا کر دونوں کے معاملہ سپرد کر دیا، تم دونوں آپس میں معافی تلافی کرو، آپ نے بھی بیچ میں مداخلت نہیں کی، تو اللہ بھی معاف نہیں کریں گے جب تک کہ ہم نے جن پر تنقیدیں کی ہیں، جن کی ذاتیات پہ حملے کیے ہیں، جن کی عزت کی پگڑیاں اچھالی ہیں، جب تک ان سے معافی نہ مانگ لی جائے، اللہ بھی معاف کرنے والے نہیں ہیں آخرت میں۔ یہ اللہ کا بنایا ہوا اصول ہے قرآن اور حدیث کے اندر۔
تو اس موقع پہ جو ماحول بنا ہوا ہے سوشل میڈیا پہ یا عام بیٹھے ہوئے ہیں مجلسوں کے اندر، ایک دوسرے کی ذاتیات پر حملے، زبان کا انتہائی غلط استعمال، ایک دوسروں کو تکلیف پہنچانے والے جملے، یہ سب ہماری عاقبت کو برباد کرنے والے، ہماری آخرت کو تباہ کرنے والے، ہماری عبادتوں کو ضائع کرنے والے سارے اعمال ہیں۔ اس لیے ہم جس جماعت کی طرفداری کریں پورے جوش اور جنون کے ساتھ کریں، لیکن زبان کی حفاظت کے ساتھ، کردار کی حفاظت کے ساتھ، اپنے عزت نفس کی حفاظت کے ساتھ، اس بات کی حفاظت کے ساتھ کہ ہم ایک پڑھے لکھے ماں باپ کی اولاد ہیں، ہم ایک باعزت گھرانے کے رہنے والے ہیں، اس عزت کی حفاظت کے ساتھ ہم بالکل میدان میں رہیں۔ اس لیے اس موقع پر یہ ضروری ہے کہ ہم اپنی زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں، کسی کی دل آزاری نہ کریں۔ یہی تعلیم ہے اللہ کی، اور یہی تعلیم ہے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ایسے مواقع پر اپنی زبان اور اپنے کردار کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے، ہر طرح سے خیر کا معاملہ فرمائے، شرور اور فتن سے حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔